بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر کا الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسہ، الفصل الاول ہے فی علم الجدل، سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ذکر الیہود پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ذکر الیہود وقد کان الیہود آمنوا بالتوراۃ وکان ضلالہم تحریف احکام التوراۃ سواء کان تحریفا لفظیا او تحریفا معنویا وکتمان آیات التوراۃ والحاق ما لیس منہا بہا افتراء منہم والتقصیر فی تنفیذ احکامها والعصبیۃ الشدیدۃ لدیانتہم واستنکار رسالۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وسوء الادب والطعن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بل بالنسبۃ الی رب تبارک و تعالی ایضا وابتلاؤہم بالبخل والحرص ونحو ذلک من الرذائل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یہود کا تذکرہ۔ اور یہود ایمان لاتے تھے تورات پر، اور ان کی گمراہیوں میں سے تورات کے احکام میں تعریف کرنا تھا، برابر ہے کہ تعریف لفظی ہو یا تعریف معنوی ہو، اور تورات کی آیات کو چھپانا تھا، اور تورات کی آیات کے ساتھ ملانا تھا ایسی چیزوں کو جو تورات میں سے نہیں ہیں، جھوٹ گھڑتے ہوئے ان کی جانب سے، اور تورات کے احکام کو نافذ کرنے میں کوتاہی کرنا، اور اپنے مذہب کی نہایت بیجا حمایت کرنا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرنا، بلکہ نسبت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی، اور ان کا مبتلا ہونا کنجوسی میں، لالچ میں، اور اس جیسی دیگر ذلیل صفات میں۔ عبارت و ترجمے کے بعد دو تین الفاظ ہیں، اس کی لغوی صرفی تحقیق دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے العصبیہ۔ عصبیہ اور تعصب یہ بیجا حمایت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے دیانت، یہ مذہب کو، ملت کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع دیانات آتی ہے۔ رذائل یہ رذیل کی جمع ہے، بری خصلت اور بری صفت کو کہتے ہیں۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مشرکین کے تذکرے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ مشرکین کی طرف سے جو من گھڑت دلائل تھے ان سب دلیلوں کا جواب بھی ہو چکا ہے، اور ان کی جو بری خصلت اور بری عادات اور صفات تھیں ان کی بہت اچھے طریقے سے تردید بھی کی جا چکی ہے۔ جو دوسرا بڑا اور مشہور گروہ ہے وہ ہے یہود۔ یہود دیکھیں تورات کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ تورات کے اندر تعریف لفظی اور تعریف معنوی کیا کرتے تھے۔ تورات کی بعض آیتوں کو چھپایا کرتے تھے اور من گھڑت باتیں یہ دین کے اندر داخل کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تورات کے احکام کو نافذ کرنے میں اور اس پر عمل کرنے کے اندر کوتاہی اور سستی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کی جو ذلیل صفات تھیں وہ یہ تھی کہ اپنے مذہب کی، اپنی ملت کی بیجا حمایت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، اور طعن و تشنیع سے یہ لوگ باز نہیں آتے تھے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے السلام علیکہ کے بجائے وہ کہتے تھے السلام علیکہ۔ اب سام کا مطلب ہوتا ہے موت، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تمہیں موت آئے، تو یہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کیا کرتے تھے۔ اور پھر صرف یہی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہی گستاخی کرتے تھے، بلکہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر بھی گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ یہ لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تنگ دست ہیں اور ہم مالدار ہیں۔ اور اسی طریقے سے کبھی یہ لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، نعوذ باللہ تعالی من ذالک۔ حالانکہ یہ لوگ خود بخل کے اندر، حرص کے اندر، کنجوسی کے اندر، اس جیسی بری صفات کے اندر مبتلا تھے۔ آگے چل کے انشاءاللہ ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بحث آئے گی، اور یہ تحریف کس طریقے سے کیا کرتے تھے، تحریف کی دو قسمیں کون کون سی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے۔ عبارت دیکھیں فرما رہے ہیں کہ یہود کا تذکرہ، یہ جو یہود تھے یہ تورات کے اوپر ایمان لاتے تھے، اور ان کی گمراہیاں کیا تھیں، یہاں پر 7 قسم کی ان کی گمراہیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کی گمراہی کی پہلی قسم یہ تھی کہ تورات کے احکام کے اندر تحریف کرتے تھے۔ پھر یہ جو تحریف ہے یہ 2 قسم کی ہوتی تھی، ایک ہوتی تھی تحریف لفظی، دوسری ہوتی تھی تحریف معنوی۔ یہ دونوں قسم کی تحریف کیا کرتے تھے۔ اب یہ تحریف ہوتی کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اور ان کی دوسری گمراہی یہ تھی کہ تورات کی آیات کو چھپایا کرتے تھے، اور تیسری ان کی گمراہی یہ تھی الحاق ما، ایسی چیزوں کو لاحق کیا کرتے تھے، ایسی چیزوں کو شامل کر دیا کرتے تھے لیس منہا، جو تورات میں سے نہیں ہے۔ یہ جو منہا میں ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے تورات کے اندر، بہا یہاں پر بھی جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے تورات کے اندر، یعنی تورات کے اندر ایسی چیزوں کو، من گھڑت باتوں کو، من گھڑت مسائل اور من گھڑت احکام کو داخل کر دیا کرتے تھے جو تورات کا حصہ نہیں ہوتے تھے۔ افتراء منہم، اپنی جانب سے جھوٹ گھڑتے ہوئے، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں، اپنی طرف سے جھوٹ گھڑتے ہوئے یہ تورات کے اندر اپنی مختلف چیزیں شامل کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کی جو گمراہی کی چوتھی قسم تھی وہ کیا تھی، التقصیر فی تنفیذ احکامہا،
تورات کے احکام کو نافذ کرنے کے اندر تقصیر، کمی اور کوتاہی کیا کرتے تھے، سستی کیا کرتے تھے۔ اور پانچویں ان کی گمراہی کیا تھی؟ عصبیت شدیدہ، بے جا حمایت کرتے تھے اور سخت قسم کی بے جا حمایت کرتے تھے اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنے علاوہ باقی سب کو جہنمی سمجھا کرتے تھے اور خود بھی اپنے دین کے اوپر مکمل طریقے سے عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اور ان کی گمراہی کی جو چھٹی قسم تھی وہ کیا تھی کہ رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے سے یہ منکر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی یہ گستاخیوں کی نسبت کیا کرتے تھے، ایسے الفاظ اور ایسے کلمات ادا کیا کرتے تھے جو صراحتاً اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کے اوپر محمول ہوتے ہیں۔ اور ان کی جو گمراہی کی ساتویں قسم تھی وہ کیا تھی؟ ابتلا۔ یہ مبتلا تھے کس کے اندر؟ کنجوسی کے اندر، لالچ کے اندر اور اس جیسی جو دیگر ذلیل صفات تھیں ان کے اندر یہ یہود مبتلا تھے۔ آگے چل کے انشاءاللہ اس سب کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔